मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन इज़ाम, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माँ और बहनों, आज 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो जामिया रियाज़ुल उलूम और कुल्लिया खदीजुल कुबरा के ज़ेर एहतमाम इस खूबसूरत से ग्राउंड में मुनाक़िद हुआ है। रात के 2:15 बजने वाले हैं, लेकिन कुर्बान जाएं आपके जज्बात और आपके एहसासात और आपके अरमान और आपकी बहादुरी और आपकी हिम्मत पर कि आपने अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से इस जगह को इंतहाई मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। मैं भी अजर व सवाब हासिल करने के लिए और कुछ मैसेजेस, कुछ पैगामात आपकी खिदमत में रखने के लिए आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ चंद लम्हे, और अगर आपकी ख्वाहिश होगी सवाल जवाब के भी सिलसिले शुरू होंगे इंशाअल्लाह तबारक। हज़रात गिरामी क़द्र, काफ़ी टाइम से आप हज़रात अल्लाह और उसके रसूल के बातें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर समाअत फरमा रहे हैं। हमारे अज़ीज़ भाई जिन्होंने चंद अशार से बिल्कुल माहौल ही तब्दील कर दिया। सोच कि सुई जहाँ मेरी रुकी हुई थी वो सुई वहाँ से खिसक के न जाने कहाँ कहाँ गर्दिश कर रही है। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उनके आवाज़ में मज़ीद हुस्न और जमाल अता फरमाए। और अल्लाह इसी तरह के अशार के अंदर बड़ी ताकत होती है, बड़ा पावर होता है। नौजवान हजरात अच्छी तरह से जानते हैं जो डांस के आदी हैं, उन्हें पता है कि उसके अंदर कितनी ताकत होती है, इंसान नाचता है। उन्होंने जो अशार पढ़े, अल्लाहु अकबर, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक़ से, वालिदैन के ताल्लुक़ से मैंने अर्ज़ किया कि सोच और फ़िक्र जहाँ ठहरी थी वहाँ से फिर वो गुम हो गई। इससे पहले आखिरत के मौजू पर अज़ीज़म महराज अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह की तकरीर इंतहाई मुख्तसर लेकिन बड़ी ही कामयाब और बड़ी ही खूबसूरत तकरीर। अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे पहले डॉक्टर अब्दुस्सलाम मदनी हफ़िज़हुल्लाह की जो तकरीर सुनी आप हज़रात ने, वल असर की तफसीर, और वो भी इल्मी और बिल्कुल आप हज़रात की समझ में आने वाली तफसीर जो उन्होंने बयान की। बहरहाल और इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने तकरीरें की। अल्लाह अज़्ज़ व जल उन तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में बनाए, और अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ज़ोर से बोलो आमीन, ताकि आजू बाजू में जो सो रहे हैं वो ज़रा जाग जाए। आप तो आराम से बैठे हैं, मैं इसीलिए खड़ा हुआ कि कोई भी उठ के जाने ना पाए। कम अज़ कम मेरी कुर्बानी तो याद करो। आपको तो हमने आराम से बिठाया हुआ है, मैं तो आपकी खिदमत में खड़ा हूँ। मेरी आवाज़ मेरी माँ बहनों तक जा रही है, उनसे भी दरख्वास्त है इंतहाई इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठें और इंशाअल्लाह तबारक तआला कुछ बातें यहाँ से लेके जाएँ। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त को किसी तमहीद में ले जाए बग़ैर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र और उसके इम्तिनान के बाद, तशक्कुर इम्तिनान के बाद, मैं इंतज़ामिया जो जामिया रियाज़ुल उलूम खदीजुल कुबरा की मुंतज़मीन, जिसके सेक्रेटरी को मैंने देखा है, बकिया किसी को नहीं देखा है, लेकिन नहीं भी देखा है, लेकिन वो लोग बेचारे चारों तरफ से मसरूफ़ हैं आपकी खिदमत में। वो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। उन सब का मैं मशकूर व ममनून हूँ, और आप हजरात का भी मशकूर व ममनून हो। जितनी दूर दूर से मैं आज दोपहर को ललमटिया गया हुआ था, वहाँ मालूम हुआ कि चाय बनाने वाली हजरत जो घर में है वो है ही नहीं। क्यों, कहाँ गए? वो जलसा सुनने गई हुई है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ये वारफ्तगी, ये मोहब्बत इजलास से और अल्लाह उसके रसूल की बातों के सुनने के लिए इस कदर कुर्बानियाँ, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। मेरी माएँ बहनें, अल्लाह ताला, कल मैंने दुआ की थी कि आपके कदमों के नीचे जो जो ज़र्रात पड़े हैं, अल्लाह उनका कई गुना अजर व सवाब आपको अता फरमाए। आपका बैठना मुबारक हो और अल्लाह ताला इसके बदले में आपको जन्नत में बैठना नसीब फरमाए और हम सबको नसीब फरमाए अल्लाह तबारक तआला। हमारे उलमा को, हमारे मशाइख को, हमारे दुआत को, हमारे सामईन को और हमारी माओ, बहनों, बेटियों को। अज़ीज़ान गिरामी, मैं मशकूर व ममनून हूँ तमाम आप हजरात का कि इतनी रात को भी आप हजरात यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आप सबको, हमको जज़ाए खैर अता फरमाए। दोस्तों और भाइयों, चंद बातें बुनियादी तौर पर
میں آپ حضرات کی خدمت میں متفرق لے کر کے حاضر ہوا ہوں. بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہیں. ایک بات ہے اور وہ ہے یہ کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے. آپ یہاں آئے ہیں, آپ ایک مقصد لے کے رکھے آئے ہیں. ایک شخص ایک گھر بناتا ہے, اس کے پیچھے اس کا مقصد ہوتا ہے. ایک انسان شادی کرتا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ایک انسان کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. آپ 2 قدم اپنے گاؤں سے باہر نکل کر کے کہیں جاتے ہیں, ظاہر ہے آپ کے سینے میں, آپ کے دل میں, آپ کی فکر میں, آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. مقصد کے بغیر انسان کی زندگی بیکار ہے, مہمل ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. جس شخص کی زندگی کو مقصد نہ ہو, جس کا کوئی ٹارگٹ نہ ہو, جس کا کوئی گول نہ ہو, جس کا کوئی ہدف نہ ہو, وہ انسان نہیں ہوتا, وہ مجنون ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے. وہ جہاں چاہے جس طرف جا سکتا ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ دو حیثیت سے سوچنا. ایک تو بحیثیت انسان اور دوسرا بحیثیت مسلمان. بحیثیت انسان یہ سوچنا ہے کہ ہماری پیدائش کیوں کی گئی, ہمیں کیوں بنایا گیا. یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, ہر انسان بحیثیت انسان, چاہے وہ مسلم ہو, چاہے وہ غیر مسلم ہو, چاہے وہ کسی بھی دین دھرم کا ماننے والا ہو. اس وقت میں ان اپنے تمام برادران وطن سے بھی مخاطب ہوں, ان تمام ڈپارٹمنٹ سے بھی مخاطب ہوں جو میری آواز سن رہے ہیں, جو مسلم نہیں ہیں, نان مسلم ہیں, غیر مسلم ہیں. میں ان سے بھی مخاطب ہوں, اور بالخصوص اپنے ان بھائیوں سے مخاطب ہوں جو اپنے آپ کو اسلام سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو اپنی زبان سے مسلمان کہتے ہیں. ان سے بھی مخاطب ہوں. بحیثیت انسان میں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ آخر آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے, کیوں بنایا؟ سوچنا چاہیے. یہ صرف مسلمانوں کا حق نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کا حق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, جن کو انسانیت کے شرف سے نوازا ہے, جن کے بارے میں فرمایا لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے آدم کے تمام بیٹوں کو مکرم بنایا ہے, محترم بنایا. انسانیت یہ قرآن سکھلا, قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن کی نظر میں تمام انسان محترم ہیں, مکرم ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر انہیں اشرف المخلوقات کا خطاب عطا فرمایا. جانور, حیوان, چرند, پرند, بھیڑ, بکریاں, جو کچھ بھی جاندار ہیں, غیر جاندار ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مکرم محترم بنایا ہے. بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا. تو اسے اس حیثیت سے سوچنا چاہیے, وہ ڈاکٹر ہو, وہ انجینئر ہو, وہ بیرسٹر ہو, وہ لائر ہو, وہ پائلٹ ہو, وہ آسمانوں پہ اڑ رہا ہو, وہ چاند کے اوپر کمندیں ڈال چکا ہو, وہ سائنٹسٹ ہو, وہ عالم ہو, وہ محدث ہو, کوئی بھی, اسے سوچنا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ اسے اولاً کس نے بنایا ہے, کس نے پیدا کیا, نمبر 1. نمبر 2, اسے بنایا کیوں گیا, کیوں پیدا ہوا وہ اس دنیا کے اندر. یہ زمین اور آسمان کیوں بنائی گئی, کس کے لیے بنائی گئی. یہ وہ سوالات ہیں جو ہر انسان کو سوچنا چاہیے اور ان کے جوابات پھر لینے کے عقل خرد سے کام لینا چاہیے. یہ سارے جوابات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیے ہیں. میں اپنے تمام انسانی بھائیوں سے بحیثیت انسان مخاطب ہوں, آپ کو کسی تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو کوئی خوبی, کوئی اچھائی کہیں سے بھی ملتی ہے تو آپ بلا کسی سوچے سمجھے اس خوبی اور اچھائی کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے لیے کوئی فائدہ مند چیز کہیں بھی نظر آتی ہے تو آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد بتانے والا اگر کوئی بات آپ سے کہہ رہا ہے یا بتانے والی کتاب آپ کو کوئی بتا رہی ہے, کوئی انسان آپ سے کوئی آپ کا مقصد بتا رہا ہے تو اس کو سننا چاہیے, اسے لینا چاہیے. آئیے میں آپ کو بحیثیت انسان یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو اللہ نے بنایا. آپ کسی ایسی آٹومیٹک زمین سے نکلی ہوئی مخلوق نہیں ہے, آسمان سے ٹپکی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے پانی کے بوند کی طرح, نہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان, ما غرک بربک الکریم, تجھے کس نے اپنے پیدا کرنے والے, اپنے پالنہار, اپنے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. دھوکے میں ڈال رہا ہے. انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے. کوئی بھی انسان ہو, کوئی بیرسٹر ہو, کوئی منسٹر ہو, کوئی وزیر ہو,
سنو غور سے یہ باتیں، اچھی چیزیں ہیں، حاصل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہیں، یا تو جنت ہے اور یا تو جہنم ہے، یا سرگ ہے یا نرک ہے۔ اور دنیا میں بھی کبھی کبھی سرگ اور نرک کے تمام مناظر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، اپنے پروردگار سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، بہترین قد و قامت عطا فرمائی، بہترین آنکھیں، بہترین ناک، بہترین زبان، بہترین کان، بہترین ہاتھ پیر، ہر چیز تجھے عطا کیا، تجھے بنایا، بہترین انداز سے پیدا کیا۔ کس نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا؟ اپنے رب سے۔ عزیزان محترم، عزیزان گرامی، تو بحیثیت انسان، اس سے آیت کریمہ نے ہم کو بتایا کہ ہم کو پیدا کرنے کس نے پیدا کیا؟ وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ رب کون ہے؟ پالنہار کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس کو پہچانو، اس کو جانو کہ تمہارا پیدا کرنے والا یہ زمین، یہ آسمان، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یہ پہلا حکم ہے رب ذوالجلال کا، اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے باسیوں، اپنے رب کی، اپنے پالنہار کی عبادت کرو، جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے پوروجوں کو بھی بنایا، تمہارے بڑوں کو بھی، تمہارے پچھلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ پوجا کرو، عبادت کرو، بندگی کرو، غلامی کرو، سروں کو جھکاؤ اپنے۔ اعبدو، عبادت میں تمام چیزیں شامل ہیں، پرارتھنا بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی، پکارنا بھی، سب کچھ، یہ ساری کی چیزیں عبادت ہیں۔ کس کی عبادت کی جائے گی؟ جو معبود کس کی عبادت کی جائے گی؟ جو سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا وہ ہے جس نے ہمیں پانی کے بوند سے انسان بنایا۔ سب سے بڑا وہ ہے جس نے ہمیں ماں جیسی دولت عطا کی۔ سب سے بڑا وہ ہے جس نے ہمیں باپ جیسی نعمت عطا فرمائی۔ سب سے بڑا وہ ہے جو اپنی تعریف خود آگے کر رہا ہے کہ جس نے تم کو، تمہارے بڑوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم سادھارن منشیہ بن سکو، بہترین انسان بن سکو، پرہیزگار انسان بن سکو، متقی ہو جاؤ۔ وہ رب کون ہے جس نے بنایا ہے تم کو؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ تمہارا پالنہار، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا بہترین بچھونا بچھایا ہے، زمین کا بچھونا بچھایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور آسمان سے تمہارے لیے برکھا برسائی، بارش نازل ہوئی، اور اس زمین سے پھر مختلف قسم کے اناج، وبھن پرکار کے آہار اس نے پیدا کیے، اناج بنائے اسی زمین سے۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، کہیں دھان اگ رہے ہیں، کہیں گیہوں اگ رہے ہیں، کہیں مرچیاں اگ رہی ہیں، کہیں ٹماٹر اگ رہے ہیں، کہیں ہلدی اگ رہی ہے، کہیں مرچ مختلف قسم کے، کہیں آم کے پیڑ ہیں، کہیں امرود کے پیڑ ہیں، کہیں کھٹے ہیں، کہیں میٹھے ہیں، کہیں تیکھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے۔ سوچو ذرا، غور کرو، وہ رب ہے، وہ تمہارا پالنہار ہے۔ کیوں بنائے تم نے؟ تو کیوں اس نے بنائے؟ تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو، اپنی زندگی، اپنی معاش، اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔